أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. ہاں تم وہی لوگ ہو کہ بلایا جاتا ہے تم کو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، تو وہ بخل کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اللہ غنی ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب فقیر ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی کے محتاج. سخاوت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت پسندیدہ عمل ہے اور یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے اس نے گویا کہ اس درخت کی شاخیں پکڑی ہوئی ہیں تو وہ شاخیں اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی. اور جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس نے جہنم کے بخل جو ہے یہ جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس نے اس جہنم کے درخت کی شاخیں پکڑی ہوئی ہیں تو وہ جو جہنم کا درخت ہے بخل وہ اس کو ایک دن دوزخ میں لے جائے گا. ایک فارسی کا مقولہ ہے، وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخیل ارچے زاہد بود بحر و بر، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. وہ فرماتے ہیں کہ جو بخیل ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتا وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ بہت عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو وہ جنتی نہیں ہو سکتا. اب یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار ہے، خشکی پہ بھی عبادت کرتا ہے، تری پہ بھی عبادت کرتا ہے، لیکن وہ جنتی نہیں ہو سکتا. تو یہ سعدی صاحب نے نہیں فرمایا بلکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ چار چیزیں پیچھے بھی بار بار یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایسی فرض کی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے گا تو دوسری تین بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی. وہ نماز ہے، روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے اور حج. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، باقی عبادت کرتا رہتا ہے تو دوسری عبادت بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. تو ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بخل کی مذمت فرمائی ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ بخل اپنی ذات پر کر رہا ہے، اپنی ذات کو نقصان میں ڈال رہا ہے، اور جو سخاوت کر رہا ہے وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے وارث کے مال سے زیادہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تم مال چھوڑ کے دنیا سے چلے جاؤ گے، دنیا کا مال ادھر رہ جائے گا اور تم فوت ہو جاؤ گے، وہ تمہارا نہیں، وہ وارث کا مال ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو، تمہارا وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے، تمہارے کام اس مال نے آنا ہے جو سخاوت کے ذریعے تم نے آگے بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ اللہ نے جو تم کو سخاوت کا حکم دیا ہے، اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ تو غنی ہے، وہ ضرورتوں سے پاک ہے، وہ تو ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ خود ضرورت مند نہیں، ضرورت مند تم ہو، اور یہ جو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے یہ بھی تمہاری ضرورت ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، تمہاری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی تمہیں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں 2 فرشتے، اور یہاں دنیا میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کے ہیں مولا کریم جو بندہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہو اس کو زیادہ عطا کر، جو تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدل عطا کر، اور جو بخل کرتا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یہ فرشتوں کی دعا قبول ہوتی، جو بخل کرتا ہے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ صحابیہ ہیں، اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسماء اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ دیا کرو، بے حساب دیا کرو، اللہ بھی تمہیں بے حساب دے گا، تم گن گن کر دو گی تو اللہ بھی گن کے تمہیں دے گا، تم بھی بے حساب کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے اللہ کے اس حکم سے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اللہ پھر تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے لوگ ہوں وہ اللہ پاک کو اتنے ناپسند ہیں کہ ان کا تبادلہ کر دیتا ہے، اس قوم کو ہی نیست و نبود کر دیتا ہے، ان کا تبادلہ کر دیتا ہے اور ان سے بہتر قوم لے آتا ہے، وہ قوم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے کہ اگر ہم روح گردانی کریں تو وہ ہماری جگہ اور قوم کو لے آئے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھے تھے، ان کی ران پر ایسے ہاتھ مارا تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی قوم سے ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ دین اگر اوپر ثریا پر بھی چلا جائے گا، آسمان پر بھی چلا جائے گا تو وہ دین کو وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اس قدر عمل کریں گے
کہ دین کو مکمل کر دیں گے، ان کا دین پورا ہوگا۔ اور آگے پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو سب سے بڑا صحابہ کے بعد دین کا عالم تھا وہ حضرت سلمان فارسی کی قوم میں تھا، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھا، جو دین کا سب سے بڑا سمجھنے والا اور دین کی اشاعت کرنے والا صحابہ کے بعد وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔